اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 7 ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی قوت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون، کہ یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے۔ منافقی کی تشریح ہم بعد میں کرتے ہیں کہ کافر ایک الگ کیٹاگری ہے اور ایمان والے ایک الگ کیٹاگری ہے، اور منافق ان دونوں سے بالکل مختلف کیٹاگری ہوتی ہے۔ اس کی ہم تشریح بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ یہاں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، کہ اور وہ اللہ کہہ رہے تھے کہ والذین فی قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں میں مرضن بیماری، روگ، جن کے دلوں میں، قلوب کی جمع ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں روگ تھا۔ کس بات کا؟ شک کا روگ تھا کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ انہیں ان کے دین نے مغرور کر دیا۔ یہ منافق لوگ ایمان والوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، اور اللہ کہتے ہیں مخاطب وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھے، جب يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، جب یہ جو کافروں کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جب ان کی جان نکالتے ہیں تو یضربونا، مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر۔ تو جب جو کافروں کے فرشتے ہوتے ہیں، جب ان کی کافروں کی جان نکالتے ہیں نا، تو ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذوقوا، چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بدلہ اس کا جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے نا، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر، عبید عبد کی جمع بندوں کے حوالے سے، اور لیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ کذب آل فرعون، یہ فرعونیوں کا جیسے دستور تھا، اللہ کہتے ہیں والذین من قبلہم، یا جو لوگ ان سے پہلے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اور جو فرعونیے تھے، اللہ کہتے تو جو ان کا دستور تھا، جو ان کا طریقہ تھا، ویسے ہی یہ جو مکے کے کافر لوگ ہیں نا، ان کا دستور ہے، ان کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے۔ تو اللہ کہتے کافروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، تو بے شک اللہ قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا، لم یکن مغیر نعمت، اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہے، انعم علی قوم، کسی قوم پر، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو بدل ڈالیں، ما بانفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو وہ خود بدل ڈالیں، یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں اللہ نہیں بدلنے والا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بے شک سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کذب آل فرعون، اللہ کہتے ہیں یہ جو
کافر لوگ ہیں نا، مکے کے کافر لوگ، اللہ کہتے ہیں ان کا دستور فرعونیوں کے جیسا، کہ جیسا فرعونیوں کا دستور تھا، ان کا طریقہ کار تھا، والذین من قبلہم، یا ان سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو سرکش تھے، ہٹ درم تھے، نافرمان تھے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو مکے کے لوگ ہیں نا، ان کا طریقہ کار، ان کا دستور بالکل ایسا ہی ہے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. فاہلکناہم بذنوبہم، تو پس اللہ کہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے، ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے. اللہ کہتا ہے وہ سب کے سب ظالم تھے. انا شرد واب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں انا بے شک، بلا شبہ، شرد واب، یہ بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ جو انسان ہے نا جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کہتا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں. کہ پس اللہ کہتے ہیں فہم لا یؤمنون، پس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، اللہ کہتا ہے وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا، عہد کیا، پھر وہ ثم ینقضون، توڑتے رہے، عہدہم، اپنا عہد جو ان کے ساتھ عہد کیا تھا آپ نے، اور وہ اس کو فی کلی مراتن، ہر بار اس کو کیے ہوئے عہد کو، اپنے عہد کو وہ توڑتے رہے. وہم لا یتقون، اور پھر ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے، یعنی اسے عہد شکنی کا، یہ جو معاہدہ اس کو توڑنے کا، وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے. فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، اللہ کہتے ہیں پس اگر پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو. اور من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید وہ سمجھ جائیں. جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. یعنی کہ پھر یہ جو بار بار معاہدہ توڑنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں انہیں عبرتناک سزا دیں، یعنی عبرت کا نشانہ بنا دیں ان کو، تاکہ جو پیچھے آنے والی جو لوگ ہیں یا قومیں، وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور پھر ڈریں، خوف کھائیں اور وہ سمجھ جائیں اور وہ عہد شکنی نہ کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے، تو اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فَانبِذْ عَلَیْہِمْ، تو ان کا جو معاہدہ ہے ان کی طرف پھینک دیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کیا ہوا معاہدہ ان کی طرف پھینک دے. اللہ سوائن، اللہ کہتا ہے کہ واضح طور پر جو ان کا معاہدہ ہے وہ ان کی طرف پھینک دو. یعنی کہ جب آپ کو اندیشہ ہو، جب آپ کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کسی قوم سے کہ یہ مطلب ہمارے ساتھ بددیانتی کر رہی ہے، ہمارے ساتھ خیانت کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پتہ چل جائے تو پھر ان کے ساتھ جو کیا ہوا معاہدہ ہے وہ ان کی طرف پھینک دو، مطلب توڑ دو. ان اللہ لا یحب الخائنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، بددیانتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں منافقین کا اب ذکر آ گیا. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ الگ ہی ایک تیسری کیٹاگری ہوتی ہے جو سب سے بدترین کیٹاگری ہے. جدھر کا پلہ بھاری دیکھا بس اس طرف کے ہو لیے. تو منافق لوگوں کی سب سے بڑی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ جس طرف کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں نا ظاہری طور پر، تو بس یہ ادھر کے ہو جاتے ہیں. اب یہ لوگ زندگی اور موت، فتح اور شکست، ذلت اور عزت کے اسلامی معیار سے تو ابھی واقف نہیں تھے. تو ان لوگوں نے جب 313 ایمان والوں کو دیکھا کہ یہ کافروں کے جو کافروں کا لشکر ہے اور ان سے 3 گنا زیادہ بڑا لشکر ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹکر لینے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان کے دین نے ان کو پاگل بنا دیا، اس لیے ان کو نفع نقصان کی بھی تمیز نہیں رہ گئی، یہ تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں. اس طرح کی انہوں نے بہت مختلف قسم کی باتیں بنا کے کی. تو حالانکہ اللہ نے تو صاف فرما دیا کہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ عذاب کی تصویر کشی کرتا ہے کہ کافروں کی جان کیسے نکالی جائے گی.
ان کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے یہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ جزا اور سزا کا عمل انسان کے اپنے ہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا نتیجہ ہے، جو اس کے جو بد کرداریاں ہوتی ہیں، اس کے جو گندے کرتوت ہوتے ہیں، تو اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ جو جزا اور سزا انسان کو ملتی ہے اس کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر بھی ہرگز ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ سزا دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح سے قوم فرعون کے اوپر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور دوسری بہت ساری قوموں پر بھی ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اسی طرح سے ان مکہ کے کافروں کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 51 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ظلم و ستم سے بالا تر اور پاک ہستی ہے، یعنی کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس آیت 52 کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اتنا بھی بے بس نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے اور اس کے رسولوں کو، اس کے نبیوں کو ستاتا چلا جائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو سزا بھی نہ دے۔ اور جب اللہ سزا دینے پر آتے تو چاہے کوئی فرعون ہو یا نمرود ہو، کوئی بھی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 53 کے مطابق گزری ہوئی قوم اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اللہ کا بنایا ہوا اٹل قانون ہے کہ جب تک قومیں اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوموں کو نہیں بدلتا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ مکے کے کافروں کا بھی یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے جو ان سے پہلے قوم فرعون کا تھا، فرعونیوں کا تھا، یا کئی دوسری قوموں کا تھا جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور غرق کر دیا تھا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ ان ظالم لوگوں کی سزا تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں کو ان گزشتہ زمانے کے کافروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، ان کے ساتھ ملا کے کہہ رہے ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک طرف اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، یعنی اس میں ان لوگوں کی تربیت اور پرورش کا طبعی نتیجہ نظر آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا ہے، ان کو ظالم قرار دے دیا گیا ہے کہ ظالم بیسیکلی گناہ گار کو بھی کہتے ہیں، زیادتی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور جو حد سے تجاوز کر جائیں تو ایسے لوگوں کو بھی ظالم ہی کہا جاتا ہے، یعنی ظلم کرنے والے۔ کس طرح کا ظلم کرنے والے؟ جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں شرد وابی یعنی بدترین جانوروں سے مراد بنی قریظہ، یہ قبیلوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بنی قریظہ کا قبیلہ اور ایک بنی نذیر کا یہودی، یہ جو قبیلے تھے، یہ قبیلے تھے۔ تو شردہ و بھی بدترین جانور اللہ نے ان قبیلوں کو کہہ کر مخاطب کیے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کا معاہدہ فرمایا، تو انہوں نے کافروں کو اسلحہ فراہم کر کے معاہدہ شکنی کی تھی، اور اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، اور وعدے کو بھی انہوں نے توڑ دیا تھا، پھر معافی مانگ لی تھی اور دوبارہ معاہدہ کر لیا تھا۔ لیکن جب غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ سن 5 ہجری میں رونما ہوئی تھی، تو اس میں ان یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ سب نے سارا عرب مدینے کے اوپر حملہ آور ہوا، تو کافروں کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر سے یہ یہودی ان کی طرف جھک گئے تھے، اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو شردہ وابی یعنی بدترین جانور کہہ کر بات کر رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کسی بھی طرح ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56 میں یہی باتیں اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز نہیں آتے، اور جن سے کئی بار آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اللہ کہہ رہے تھے کہ جن سے کئی بار آپ نے عہد کیا ہے اور وہ ہر بار اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد شکن لوگ ہیں یہ۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو بار بار معاہدے کر کے توڑ دیتے ہیں اور پھر ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ان کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ میدان جنگ میں ان کو عبرت ناک سزا دی جائے، جسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور ان جیسی راہ اختیار کرنے سے یہ رک جائیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ یہ عہد شکنی کرتے ہیں، وہ خوف کھائیں تاکہ کوئی قبیلہ عہد شکنی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو عبرت کا نشان بنا دو۔
آیت نمبر 58 کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے اور اس معاہد قوم سے، وہ جو جس قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری کا پتہ چلتا ہے، وہ ان کی خیانت کا، یعنی جو بددیانتی ہے اس کا پتہ چلتا ہو، تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ کے اوپر دے مارو، تب ان کے خلاف پھر کوئی کاروائی کرو۔ لیکن اگر کھلم کھلا انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے، یعنی معاہدہ توڑ دیا ہے، تو پھر کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چاہو تو مناسب قدم اٹھا سکتے ہو، ان کے خلاف جو بھی کاروائی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ خیانت کوئی بھی کرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یحبو، یہ لفظ غور فرمائیے، لا یحبو کا یہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ محبت نہ کرنا، پسند نہ کرنا، دوست نہ رکھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، یعنی اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ خیانت کا پہلو اگر مسلمانوں کی طرف سے ہو جائے تو اور بھی معیوب بات ہے، کیونکہ مسلمان تو بلند اخلاقی قدروں کے محافظ جانے جاتے ہیں نا، اور بلند اخلاقی قدروں کے نقیب بن کر آئے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کی طرف سے پہل ہوگی یا ایسا کوئی پہلو دیکھنے کو آئے گا، سامنے آئے گا، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 7 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔